النعيم ورفعنا لك ذكرك. اے میرا حبیب تواڈے تذکرے نو تواڈے واسطے اسا بلند کر دیتا ہے. ہن پیا دے 1400 سال پرانی یہ گل ہے. رب نے اپنے نبی نو آکھی کہ میرا محبوب تو میرا پیار ہے, میں تینو مخلوق دے حوالے کرے دا نہیں. کدائیں پاکستان دے 25-26 کروڑ لوگ جھڑیاں لا کے تیرے نعرے لا کے تے میلاد دے جلسے کرا کے اے نہ سوچن پہ جاندے, اے نہ سوچن پہ جاویں جو ساڑھے نعریاں نال تیرا تذکرہ پہ چلدا ہے. میرا حبیب اے میری 1500 سال پرانی آیت کھلوتی ہو سی, میں انہاں دسے سا جو تواڈے نعریاں نال نہیں پہ چلدا, اے میرے وعدے نال پہ چلدا ہے جو میں اپنے حبیب دے تذکرے نو پہلے تو بلند کر چھوڑے ہے. اے میرا سونا محبوب تیرا ذکر انہاں دے نعریاں دا محتاج نہیں, انہاں دی عظمتاں تے شاناں تیرے ذکر دی محتاج ہیں. سبحان اللہ. 1500 سال پرانا واقعہ ہے. اور کیوں ہے پیا؟ تاکہ لوگوں دے دل وچ نہ گل آ جاوے جو اسا نعرے لائیں تے تائیں نہ اونچو ہے رب دا نہیں, تسا نعرے لائیں تے تواڈی کوئی کھیڈ بن گئی ہے. اے تے بلندیاں دیواون والا نہ ہے پیا. سبحان اللہ. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے آپ کے تذکرے کو پہلے سے ہی بلند کر دیا ہے. آپ کا تذکرہ کسی کے نعروں کا محتاج نہیں ہے. اب جس کو عزت چاہیے وہ آپ کے نام کے ساتھ جڑے گا, ہم دونوں جہانوں میں اس کو عزت عطا فرمائے. اب آپ کا نام عزت کا استعارہ بنے گا, اب آپ کا نام عزت کا معیار بنے گا. جو آپ کے نام کے ساتھ جڑے گا وہ عزت والا ہوگا. آپ کا نام عزتیں دینے والا ہے, عزتوں کا محتاج نہیں ہے. تاکہ پاکستان, انڈیا تے بنگلہ دیش تے مسلمان کی دائیں جے پھڑتے نہ کھلوتے ہوں. رب آدھا ہے اگر میرے رسول دے تذکرے سے آمنا نے تا اپنی گڈی چڑھاویں آؤ جو اے گڈیاں چڑھواون والا نہ ہے پیا. اے نام ہے تواڈی پابندی تے چھوڑیا نہیں, تساں تے گھر دے ہی بے قدرے ہو. تو اپنے محلے کے لوگوں نے نہیں پہچانیا, تو خاندان تے رشتے نہ خیال نہیں کیتا کہ میرے محبوب دی بے قدری نہ کرو. رب نے اپنے محبوب نو فرمایا میرا حبیب بس میں بھی تانوں آدا پیا, تہاڈا تذکرہ بلند ہے. اور سنو, اے پوری دنیا تے تذکرے بندے بیٹھے, میں آپ شاہد ہاں جب میں 40 سال دا ہو گیا. میں جی عمر اتھی ہوتا جانا, میں ویدہ بہنا جو رخ جڑے نبی دی تعریف دے نو دے لے ودے ویندے. اور وہ دی وجہ تو اے نہیں بس تسا میرا دا ذوق ود گیا ہے, نہیں. میرے مالک نے 1500 سال پہلے رسول نو فرمایا ہے, ذرا سنو رب کی پیا جا اپنے نبی نو, اے میرا حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرا حبیب تیرا ہر آمن والا دن تیرے پچھلے دن تو بھی شاندار ہو سے. سبحان اللہ. میں دسو رب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تمہارا ہر آنے والا دن تمہارے پچھلے دن سے بھی شاندار ہوگا. ہم نے ابھی سے لکھ دیا ہے, اس آیت کے مطابق ہی ہوگا جو ہوگا. میرے نبی دے دیوانے بدے چلے ہوئے اور تواڈا ہی تذکرہ پہ آندا ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا میرا حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے. رب آدھا پہ جو اس دنیا تے تا موڑی 1.25 لاکھ تو زیادہ نبی آئے اور انہاں دا نام ہی ٹرتا رہا, پر اے میرا سونا محمد مصطفیٰ جدن تو آ جامنا ہے تو مڑ اگلا جہان تا سارا دا سارا مڈھو تیرا ہے پیا. جو میں اگلے پچھلے نو کٹھا کر کے حوض کوثر تو جام پیسن تا نبی بھی تیرے ہتھوں پیسن, ولی بھی تیرے ہتھوں پیسن, انہاں دے امتی بھی تیرے ہتھوں پیسن, آل بیت اطہار بھی تیرے نالوں سن, اور اصحاب رسول بھی تیرے ہتھوں پیسن. اے میرا سی آئے لیکن اگلے جہان دی تا بسم اللہ اور حوض کوثر تے جامی اگلے تیرے ہتھوں پہ بڑھے. وہ جہان تا ہے ہی تیرا. حالی تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں اے وعدہ اگلے جہانے ٹپنا ہے. اے جناب انہوں پتہ ہے نا, اے چنگی طرح ذہن بحال آ گیا جو اے دنیا جیڑی ہے اے بہت جلد اپنے خاتمے دے نیڑے ہوندی پئی ہے نبی دے اشارے دے مطابق. جو قرآن اور حدیث تو کچھ علماء نے بے کہ جمع تفریق کی تھی ہے, اور انہاں دی جمع تفریق کے جڑے بڑے معیاری جے علماء ہیں انہاں کم و بیش بالکل سال اور صدی دس نہیں سکی دی, پر انہاں بہت زیادہ ہی ہے تو اس دنیا دی عمر نو تقریباً 500 سال نال گنے ہیں. جو یہ ہن صرف 500 سال اور پورے کروے. اے حابیل تے قابیل آدم دے بچے اے دنیا دے ایک پاسو جمع ہیں, یعنی اس دنیا دی زندگی دے وچ
تے آپا اس دنیا دے آخری مڑ تے جمے ہیں وہ پچھلے جڑے ہونتا ہے قبریں سہیں کے آمدے پہن آپا جڑے قبریں جامنا ہے تے یہ 200-400 سال بعد امید ہے جو دوبارہ اٹھی منا پوسی جو اس تو بعد بالکل اگلے جہان دا ایج جایا کھلوتا ہے آپا بالکل اگلا جہان جڑا شروع ہوئے وہ دے بالکل نیڑے نیڑے پیدا ہوئے ہیں اور میں جناب انہوں نے کان تے ایک گل پاؤنا چاہنا جو ایک نبی آخر الزمان ختم نبوت دا تاج پا کے آمن والا رسول مکرم دے دا آسان امتی بنا کے بھیجیا گیا ہے اس نبی دا جڑا آمن تو بعد راج ہے نا اصل آپ تشریف لے آئے بس کم ودہ چلا جامنا ہے یہاں تک کہ اگلا جہان داخل ہو جامنا ہے اور یہاں تک کہ حوض کوثر آ جامنا ہے اور یہاں تک کہ حشر دا میدان آ جامنا ہے حشر دے میدان دے نال رلیا تسا حساب کتاب تا سنے ہیں جو حساب کتاب ہونا ہے پر جناب اور انہوں اے بھی سننا چاہیے ہے جو ایو حشر دا میدان اولین تے آخرین آدم تو لے کے آخری بندے تو اکٹھا کر کے سب نو رب ذوالجلال نے اپنے سونے محمد مصطفیٰ دا کرامت تے محبت تے پیار بھی کھامنا ہے اور دی شفاعت دا اظہار بھی فرمانا قیامت والے دن دے دو کام ہی نے ایک ہے ترازو حساب کتاب اور دعا کم ہی نے جو سارے اولین تے آخرین نو جمع کر کے آکھنا جو اے میرا محبوب ہے اے میرا پیار ہے تو حدیث مصطفیٰ دے و تذکرے سنے ہو سے جو بالکل حشر دا میدان قائم ہو سی اور پروردگار عالم نے وہ دی بنیاد ایک سختی رکھی ہے جو تابع دی زمین سب انے تے سورت اور جناب تلے کھلوتے عمر دے ہوش دے ہوئے ہو سے اور قرآنی پہ اشارے کرے گا جو بڑی سختی ہو سی یعنی حدیث سے قرآن کا مفہوم آپس سے بالکل ردہ پہ ہے جنہیں جلے حشر کا میدان قائم ہونا ہے تو قرآن پہ آدھا ہے جو تانبے دی زمین اور تانبہ یہ اس باروں جو ایک گرمی نو ابھریندہ ہے زمین گرمی جذب کر لیں دی ہے تانبے نال گرمی ہور ابھر دی ہے سورج بھی تلے تانبے دی زمین ساری مخلوق کھلوتی ہوئی ہے اور قرآن پہ دسیندہ جو یکدم ایک اعلان ہو سی لمن الملک اليوم یعنی آپ کھلوتے ہو سا یکدم کس کی بادشاہت ہے آج اور حدیث مصطفیٰ پہ یاد یہ جو کوئی جواب نہ دے سی کہ انہوں بولن دی ہمت ہومڑی کوئی نہیں خود جواب اسی للہ الواحد القہار یہ نکتہ بڑا اہم ہے جڑا میں تو ان پہ دسے نا تاکہ جناب اور انہوں پتہ چلے یہ جڑا نبی عالمین واسط رحمت ہے ایدی رحمت دی اگا کیلے لوڑ پمڑی ہے میں ایک واقعہ پہ دسے نا ایک جلے قرآن پڑھی گا در آپ پتہ کہ میں شروع کریں دا الرحمن یعنی الرحمن علم القرآن مٹھا نا اپنا اللہ لے الرحمن جلے توبہ دی گل کریں دا وہ لے آدھا ہے التواب الرحیم جلے سورہ فاتح شروع ہوتی وہ لے آدھا ہے الرحمن الرحیم لیکن جلے حشر دا دہاڑا آمنا ہے پتہ ہوتا نا کی میں پہ آواز آمدہ ہے للہ الواحد القہار اللہ دا انتخاب بے کو قرآن ایک تذکرے کرن دا ایک کلے اللہ قہار دی آج بادشاہتے پہ یعنی دہاڑا قیامت دا اور آپ نے جنہا نا چنے اسو اس دے نال جوڑ کے القہار قہر دھاون آلا ہوئے آپ سمجھ سکتے ہو جو دے دی کتنی سختی ہو سی اور جناب من حدیث مصطفیٰ پہ دسیں دیئے جیسے حساب کتاب شروع نہ ہو سی نا تو تلے ہر نبی دے امتیاں دی بس ہو جا سی وہ سختی برداشتی نہ ہو سی اور حدیث پہ دسیں دیئے جو امتی اپنے رسولہ کھل جا سے اور یہ ماحول اللہ بنایا ہے ہر امتی اپنے نبیوں کو جا کے آکسی جو تیری من کے ایدے ترانے پڑھ کے تیرو سجدے کر کے اگلے جہان آئے کھلوتے ہیں جیڑا آر پار لامنا سو لاوے تا صحیح یہ تا حسابی کو نہیں شروع کرے دا پیا
اینو آنکھو جو حساب تو شروع کرے جو امتیاں دی گزارش ہے کوئی نبیاں نو جا کے جو جیڑا آس پار لگنے تو حساب تو شروع ہوئے ساڑھے کو تو کھلو ہی نہیں پیا سکیندہ اتنی سختی ہے جیڑا قرآن تے حدیث اس دے دی پیا دسیندہ ہے اور ذرا نبیاں دا جواب دیکھو بڑا حیران کون نے او نبی جڑے امتیاں دے وارث ہیں ایمان دے دنیا تے او نہ دے پین ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر لے کھلوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عذر لے کھلوتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل دے ایک بندے رو ایک واری مک ماری آئی وہ مر گیا آئی میں تو ایک بڑا خوف ہے جو کدائیں اللہ اسے دے بارے چی نہ پوچھ بوے میں تو آج لب کھلیں گا حضرت یونس علیہ السلام دے امتی گئے تو وہ آکسن میں تو ایک باری انشاءاللہ آکڑی بول گیا ہوں میں تو چالی دے اتھے ہی بچلی دے پیٹے رانا پہ آئی میں تو بھئیو ڈاک لگو ہے پتہ نہیں موڑنا آج ایک کھاتا کھول کھلوے میں تو آج بولیں گا ہر نبی اپنے امتیاں نو عذر پیش کر کے تو موڑا سے تیری مان کے جو اس جہان تے آئے اے نبی ہن کدے جاوی ہے ہر نبی دے ایک کے جواب ہو سی آج اگر کہہ دی چل سکتی دینا اذهبوا الى محمد آؤ کھلوتا نے دا محبوب او دن لگے جاؤ تو کم ریڑ پوسنے ایک ماحول رب نے بنایا اپنے قہر نو اس نے نازل کے کرے سی اپنے قہر اب جلال آلے روب نو اپنے نو لے کے اسی اور لوگاں دا رخ اپنے نبیاں دیر کرے سی اور انہاں دے نبی رخ محمد مصطفیٰ دیر کرے سے اور سارے امتی ٹر کے نبی دی بارگاہ چاوسن تا او لجپال جائیں اتھے کہنو خالی نہیں موڑیا او اس نے بھی کہنو خالی موڑیں دا محمد مصطفیٰ کو کھلوتے ساری دنیا نو رب پہ بھی کھائندہ ہے اولین تے آخرین نو کٹھا کر کے رب پہ بھی کھائندہ ہے اور میرے مالک تے محبوب تو قربان جاواں محمد مصطفیٰ آپ فرمائی سے اچھا میں کچھ کرے نا اور یہ کہہ کے یہ آس دلوا کے میرا اور آپ کا حبیب اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور جب وہ رب کی تسبیح پڑھنا شروع کرے گا سونا محمد مصطفیٰ اور ساری دنیا کھڑی دیکھ رہی ہوگی کہ رب کا عرش سجا ہوا ہے اور پیارے محمد کریم نے رب کو سجدہ کر کے رب کی تسبیح کو پڑھنا شروع کیا رب کا جلال جو ہے ادھر محمد تسبیح پڑھتا رہ جائے گا رب کا جلال جو ہے وہ جمال میں بدلتا جائے گا سختیاں دور ہو جا سے رب ساری دنیا نو وکھائی سی جو آج توڑے کم آوان آلا بھی ایو محمد مصطفیٰ ہے جڑا میرا محبوب ہے جتے ہر انسان نے اور نبیہ نے بھی آکھیا جو آج ساڑی نہیں چل سکتی اتھے بھی میرے محمد نے لج نو پا لیا اور لج رکھی اور میرے محمد نے آج بھی ساری انسانیت دے اتے احسان کیتا اور اے او دے سجدے دے اتے رب نے پیار دے کے آکھیا میرا پروردگار عالم رسول مکرم دی تسبیح تے اتنا خوش ہو سی او دا جلال اتنے جمال چاہ جا سی کہ یکم میرا رب بولے سی ارفع رأسک یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے سجدے سے اپنا سر اٹھائیے جو مانگتے ہیں میں آپ کو عطا کروں بولیے کس کی سفارش کرتے ہیں میں اس کو بخش دوں گا جس کے حق میں بولیں گے میں اس کو بیڑا پار لا دیا گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے جس کے حق میں بولیں گے میں آپ کی سفارش قبول کروں اور میں قرآن کی آپ کو ایک آیت سنانے جا رہا ہوں اور یہ جو قرآن کی آیت ہے تقریباً 80-90% علماء سارے علماء کا اتفاق نہ بھی ہو 6666 سے زیادہ آیتیں ہیں اگر بسم اللہ ملا لی جائے تو تعداد اوپر نیچے ہو جاتی ہے کچھ نے بسم اللہ کو ہر سورت کا حصہ گنا ہے کچھ نے نہیں گنا تو جناب من ایک آیت آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور علماء دا خیال ہے جو پورے قرآن امتیاں واسطے سب تو حوصلہ دے منالی اور پر امید آیت اے ہے بھئی جنہی میں ہوں تو آڑے سامنے پڑھنے پہ جانا یعنی قرآن پورا سے رکھی تھے پر 80% علماء دا خیال ہے جنہی آیت میں ہوں پڑھنے پہ جانا اے سب تو امید اور پر فضا اور پر امید آیت ہے جو اگر امتی کوئی بخشیوے اور وہ دی بخشش دا کو عنوان بڑھے تا اے آیت سب تو وڈا عنوان ہے تو ان میری گال سمجھ آئی ہے اس تو پہلے کہ میں تو انہوں آیت پیش کر رہا ہوں میں چاہنا جو تسا قرآن دی اس نوے کے لیے آیت نال محبت پالا
جو 80% علماء وہ لوگ ہوندے جڑے قرآن کو چنگا سمجھ دے اور علماء وہ لوگ ہوندے جنہاں دی گل وچ وزن ہوندا آپ شاید یہ جی کوئی رائے قائم نہ کریے لیکن وہ کوئی رائے قائم کریں دے ہوندے اس آیت دے بارے جڑی میں ہن پڑھن پیا جانا علماء دا ایک قول ہے پیا جو امتیاں واسطے سب تو پر امید آیت بکی میں انہاں دا بیڑا پار ہو جاسی او کیڑی آیت ہے تو 80% علماء دے جو اے آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھن پیا جانا اور آیت پتہ کی ہے رب نے ارشاد فرمایا اپنے نبی نو 1400 سال پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قصہ بھی یاد رکھے جو میں تو پہلے سنایا جو نبی نے سجدہ کیتا رب کا جلال جمال بدل گیا اور رب نے فرمایا ارفع رأسک یا محمد اے محمد اب اپنا سر اٹھا لیجئے کیونکہ رب کو پیاری اتنا آ چکا تھا اس تسبیح نے ماحول ہی ایسا بنا دیا تھا اور یہ نبی کو سجدہ کرنا کیوں پڑا میں نے آپ کو بتایا کہ سارے رسولوں نے اپنے امتیوں کو انکار کر دیا کہ آج ہماری چلتی نہیں ہے آج ہمیں تھوڑی جھجک ہے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کی بے شک دنیا میں ہم تمہیں بلاتے رہے آج اگر کسی کی چلتی ہے تو اذهبوا الى محمد جاؤ محمد مصطفیٰ کی طرف تو یہ قصہ یاد رکھیے گا اب یہ آیت سنیے جو 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی اور علماء کا خیال ہے کہ مومنوں کے لیے سب سے پر امید آیت کر کے بھی نہ لگ سی جو باہمیں تو پھدی جا رہی ہے باہمیں تو قبول نہ ہو میں باہمیں تو تسبیح کی نہ اڑے کھلوتے ہو بھی باہمیں حقوق کی نہ رولے کھلوتے ہو بھی علماء آدن باقی ہر جگہ دے اتے بڑا شک جی گل ہے جو پتہ نہیں کی بنتا ہے میں اعمال ٹھیک کیتے بھی ہیں کہ نہیں قبول ہو سے نہیں صحیح کہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہو سی کہ نہیں دلوں کیتی ہے منہ کہ نہیں لیکن اگلے آدن جو اے جڑی آیت ہے اے دی امید جڑی ہے او مومنہ نو سب تو زیادہ اندر رکھنی چاہی دیئے جو میرا مالک نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ادھے میں جڑا لفظ کا ہے نا کا ایجے جو کہنو سامنے کھلو کے اکھیر ہے جی میں رب جلے تو انواد ہے نا کہ میں تو نہیں سمجھامن واسطے دو آیت پہچے نا مڑے سایت دیر واپس آجا سائیں ایچ تو دور نہ جوے ہے میں یہ آیت تو انسون پر امید قرآن دی سب تو پر امید آیت ایک دی بنیاد تے امتیاں دے بخشی ہی دا کوئی امکان نظر آمدہ ہے ادھے میں لفظ کا ہے پیا بڑا خوبصورت لفظ ہے قرآن دا جی میں اللہ پہ آدھا ہے یا ایوہا الانسان اے انسان تو سمجھو جو میرا صدہ نہیں میں ترجمہ کریں دا پیا پر آنکھیں تو رب ہے یا ایوہا الانسان اے انسان اگر کوئی بیٹھا ہے تو رب دیر متوجہ ہو جائے جو صدہ مارے ربوں میں اگر میں مٹی دا سپیکر بن کے تو رب دا صدہ پیا پہنچائی نہ ما غرک بربک الکریم اس میں کہا یہ ہے نا ان میں ممتاز کر کے پیا پڑھنا ما غرک بربک الکریم آیت تک میں پہ ٹوٹ دیئے الذی خلقک فسواک فعدالک میں کاف دوتے ہیں ایک باری رک دا پیا آیتیں یہ پئی الذی خلقک فسواک فعدالک فی ای صورت ما شاء رکبک اے تو انہوں کاف نال کوئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے کہ کوئی نہیں اے انہی ہوندہ ہے کہ میں رب انجھے سامنے کہنوں پہ آد ہوئے تو الذی خلقک جائے تینوں پیدا کیتا فسواک اتے مڑ تینوں سماریا فعدالک مڑ تیرے اندر ایک توازن پیدا کیتا فی ای صورت ما شاء رکبک مڑ جیڑی صورت تے چایا تینوں بنا چھوڑے ایک میں تو آدھا پہنا تینوں ایک آدھا ترجمہ ہے یعنی ایک آدھا ترجمہ چونکہ انسانہ دے بارے سے لہذا میں یہ تینوں کر کے پیانا اور دوئی آیت دا میں اور طریقے نال ترجمہ کرے سا یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے اتنے شفیق رب سے
کس نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے تخلیق کیا اور پھر تجھے سنوارا اور پھر تیرے اندر توازن پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس حسین صورت پہ چاہا تجھے فائنل تشکیل دے دیا، تیری آخری صورت بنا دی. تجھے اس رب سے کون دور لے کے جا رہا ہے؟ یہ آیت تو سن رہی ہے، لیکن میں دے وچ جڑا کا ہے او سناون واسطے تو ہم لے گیا ہوں. مڑ اس آیت تے واپس تشریف لے آؤ جڑی رب نے اپنے نبی نو ارشاد فرمائی، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. شاہ صاحب آپ خود بندوز ہو رہے ہیں. میری عادت ہے جڑے میرے سامنے ہی نہیں نا، میرا بڑا دل آتا ہے جو ربی میرے ہتھی لگ گئے تے میں انہاں دی قرآن نال واقفیت ودوا کے گھر گلے سا. یہ میرا رول ہے. تا پر میں عنوان ہی ہو جائے چن دو ہونا جن دے وچ میں لفظ انجے مٹھے مٹھے پڑھا اور انہاں نو سجنا نو جتنا کو چھوٹے یہ کا ہی تو سمجھ آ گئی تو سمجھو میرا کام ہو جاوا. قرآن دی کا ہی تو سمجھ آ گئی نا جو ہے جویں بھئی تو بڑی گل ہے پہ تو او جویں تو سن دیو نے بزرگاں دے جویں فقیراں دا رنگ ہوندا ہے جویں وہ آدھے ہو وہ جڑا ہو ہے اے دا مطلب ہے او بھاویں نظر تو دور ہوے گا. ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. تو اے ہو جڑا ہے نا اے جویں کہدا نہ لوی وے تو مڑ نہ لوی وے تو اکھی وے او بھائی ساڈا بھائی اللہ رب ہے پیا تے جڑا او ہے نا اے جڑا او ہے پیا ہو اے مڑ اشارہ ہوندا ہے اے ہو جڑا ہے نا اونوں آدے. لیکن اگر قرآن وچ انچ آکھی وے جے فرض کرو ایک دعا ہے پئی لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو وہ وقت رہے پیا. پر اگر بندہ انچ آکھے لا الہ الا انت سبحانک، اے ہو دی جگہ تے انت آ گیا. انت دا مطلب ہے جی میں سامنے کھلوتو، ہو دا مطلب ہے جہاں پردے دے پیچھے ہو تے انت دا مطلب ہے جی میں سامنے کھلوتو. لا الہ الا انت سبحانک انت سبحانک انت سبحانک. اے احسان دی کیفیت ہے جو جی میں بندہ سمجھی کھلوتا ہوئے جو جی میں آئے رب کھلوتا ہے تو میں انہاں دا پہ جو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہ ہو اور انت دا فرق میں تو اندر سے ہے. اس تو پہلے میں تو کا جیڑی آئی او دی گل دسی ہے کہ اس کا تو مراد ہے بھئی تیرا رب اور تینوں بنایا اور ان کر کے وہ دی گفتگو ہوندی ہے جو تھوڑی تھوڑی عربی نہ انجے کم از کم کاف لام میم نون نال تو واقفیت پالو. سبحان اللہ. اور ایک تو چنگی طرح پکا لینے نا نون تو پکا لینے نا. میرے پیارے سجنوں اگر یہ نونی گلیاں ترانہ تو سب پڑھ دے رہا ہو تو فرشتے تو اڑی زیارت نو لگے آؤں گے اے فوراں حرکتیں چاہ جا رہے تو صرف پڑھے نون اے فوراں حرکتیں چاہوسی. اے تو ایک باری محمد آکھیا ہے لکھو اے پارو کا اشارہ لکھو اے پارو کا اشارہ کہنے مطلب نہیں پتہ کوئی نہیں. اور میں جب یہی آیتیں تو آج سنائی ہیں یاد رکھے ہیں اے قرآن دا عشقیہ پہلو ہے. اگر کہنوں بڑی عقل آئی کھل ہوتی ہے جو میں بڑا سمجھدار آتے یہ آتے وہ قرآن دے دعا کے بھوک ہو جاسی ہے. جو عقل جو سمجھ نہ آئے میں کیسے مانوں بڑا عقلی ہے دلیل ہونی چاہیے. کی دلیل ہے نون کی دلیل نون کی دلیل ہے الف لام میم کی دلیل ہے کاف ہا یا عین صاد کی دے گئی دلیل نہ مننے تو کافر ہے. پڑھے تو ایک ایک حرف دا نیکیاں کی دلیل ہے. دلیل تو مراد ہے جو کی نظم سکھایا جاوے جو ہے کیوں دادا نیکیاں پہ مل دیا. عشقیہ پہلو ہے. اگر عقل لڑامنی نے تو دین اسلام تو بیر جا ببو اور اگر عاشق بننا نے تو جان لڑامنی نے تو مرسونے محمد قدمہ چاہ ببو.
رب دی صفتوں کو بڑا جانن والا ہے، اے بڑا عالم، بڑا عارف تے بڑا عاقل، بڑیاں عقلاں لڑاون والا ہے، اے دے کول عقل بھی ہے، عاقل بھی بڑا ہے، عالم بھی بڑا ہے تے عبادت دے نال تو کو رل ہی نہیں سکدا، عابد دی بلا دا ہے۔ عابد آدن عبادت کرن والے نو، عالم آدن لفظاں دی کھیڑ سمجھن والے نو، عاقل آدن عقل دے شاندار استعمال کرن والے نو، اے عارف آدن ہر شے نو پہچانن والے نو، رازاں نو سمجھن والے نو، اے عاقل بھی ہے، عالم بھی ہے، عابد بھی ہے تے اگر کوئی نہ ایک کم بخت مردود تو صرف عاشق کوئی نہ ہی سجنا رو کٹ کے باہر پا چھوڑا، لیکن جا مردودہ دفع ہو جائے، اگر عشق کوئی نہیں تو دفع ہو جائے، تیری عقل بھی ضائع، تیرا عبد تے زہد بھی ضائع، تیری عقل، تیرا عارف ہونا، عابد ہونا سب ختم ہے اگر تیرے اندر عشق کوئی نہیں تھا۔ یہ دلیلیں سنو، رب اللہ کے پیا میں تو انوادہ پہ سجدہ کر کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ ذرا دی دلیل سنو، عالم آئی تو دلیل پہ دیں جا، انا خیر من، میں اس تو چنگا ہوں پیا، دلیل دینا کر ہوتا ہے، وہ تو ثابت پیا کریں دا اپنے طور تے، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، اے مٹی دا بنے ہویا ہے تے میں آگ دا بنے ہویا، میں اس تو چنگا ہوں، دلیل نہیں کھڑوتا ہے تو بھوگے ہوتے کرو گے، آدھا کرو تو جو میں اس تو چنگا ہوں پیا، تے خبیث اتنا ہے پیا، عقل اتنی لڑامن والا ہے، جلے آدم نے دھوتو ہے جواب دیتا جو میں تیری گل نہیں منیندہ، میں نے میرے مالک آکھیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایس دے نیڑے نہ جاویں پیا، میں نہ جاندو ہوں، عقل اتنی آنسوں جو ارو پرو ولے کھا کے کہ جی میں اممہ ہوا نو والے اور اب جا کے آکھے پہ جو میں تے پرانا رہا نا جیڑی میری سوچ ہے تو آٹی نہیں رلتی تو سے نمیں بڑھے ہو، میں تو تم پرانا میری بڑی بڑی ٹیم ہے تے ایک بڑے فائدے ہی نہیں، قرآن دیا آیت میں پڑھ سکنا پر میں مختصر پہ کریں، بڑے فائدے ہی نہیں، ایک جیڑا ہے نا ایک ہاں کھولا ہو، اے آدم تے انواکسی جو رب منع کیتا ہے، اور رب جیڑا ہے نا وہ پھل کھاون تو منع کوئی نہ کیتا ہوتی، اس تو یہ آکے نیڑے نہ جب ہے نیڑے نہ جاؤ پھل تک کھا لو، یہ کوئی گھڑی اس نہ گل جو اممہ ہوائی آکے باہمیں تو ٹھیک آتا ہو، اوہی منع گئی آدم نو بب چک چک لئی پہ پرانا ہے پہ باہمیں تو ٹھیک کام چل دا پہ ہو، یعنی انہاں دا نافرمانی دا ارادہ کوئی نہ ہے، انہاں نے یہ گھمڑ گھیری دیتی ہو سی، عقل ہر سودہ جا کے اتھے فریب پائے ہو سی، تے عابد اتنا ہی جو دی عبادت کا اتھے تذکرہ ہے، پر میں تو دساں اے نون اور اے الف لام میم تے را اے سجنہ اس اے نا عالمہ دی تے آبدہ دی طبیعت بڑھامن واسطے اللہ قرآن اچھ رکھے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے آپ میں بڑا پھرنے خان سمجھ دو ہوئے ایتے آنا جتھے تیرے اشتہارات تے نہ چھپے ہوئے پر من ساری دنیا دے سامنے بہ کے جو میں پڑھ دائی پیا تو میں مطلب دائی پتہ کوئی نہیں جی میں میرے نبی دے لبانو چھو کے آیا ہے ان جے جن دے جانے میں استعباری ہوں کی دے گیا علم عالم دا دل ہوتا ہے جو ہر شہدہ جواب کاٹ لے آؤں، عالم دا دل ہوتا ہے میں چپ بھی نہ ہوں، عالم دا دل ہوتا ہے میں کیویں کہے پوچھے ہے نا تو ضرور کوئی نہ کوئی جواب کٹھا، اللہ یہ ہوتی ہیں بھی نعمت قرآن سے رکھی ہیں جو عالم نو بھی مننا پمدا ہے جو میں نبی دے منہ چھو کے نکلے تو میرا سر جھکے ہویا ہے جو رسول فرمایا ہے وہ حق کے پہ، یہ شیطان بڑا عالم آئی، بڑا عابد آئی اور بڑا عاقل آئی اور بڑا عارف آئی پر رول آئے آسو مردود خبیث عاشق کوئی نہ آئے، سجنہ کیا کیا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا ساڑی اس جنت دے مقام اچھوں تین وسا مردود پہ کرینے ہیں الہ یوم الدین، اے تو مردود ایک دو دے نہیں لانا 2019 دے دسمبر دی رات دے 2 بجے بھی سیدہ دا اقبال اپنے سجنہ نو ول کے تیرے مردود عمر دے کس سے سنائندہ بیٹھو اسی جو وسا تینو قیامت تائی مردود کی تو ہے، میں جو دسو اس دنیا دے آباد ہومن تو پہلے جیڑی گل اللہ شیطان نو کیتی آئی میں ہون مردود آکھے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے دا پہ کہ کوئی نہ قدر آکھے آسو جدن آدم مسجدہ نہ سو کیتا ادھر آکھے آئی فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، ای تو
دفعہ ہو جا ستے ان مردود کر چھوڑیا قیامت تائی مردود راسیں میں وہ دسو میں کہیں تو اندر سے جو قیامت نیڑے آؤئے تے 2019 ختم ہوئے تے دسمبر دے اس ٹیکنالوجی دے دور دے اندر پنجابی علاقے دی جم پل چور بے کے اس خبیث نو رات دے 2 بجے مردود آدھا بیٹھا کہ کوئی نہ اے میرے آکھن دا کمال نہیں سجنہ دے فیصلے دا کمال ہے جنہ ادھن کیتا ہے اگلے بلوایا میرے منہ چوں قرآن بعد پڑھیں دا پہلے پڑھیں دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب آدھا قیامت تائیں جلے میں تینوں آنکھیں نا تو مردود ہے تو انہا آدم دے بالنا دے اتے ظلم کیتا ہے تو انہا دے کھور پہ گئے ہیں تو میں انہا آدم دے بالنا دے منہ چوں قیامت تائیں اکھوئیسا تو مردود ہے اور قیامت تائیں مردود ہے آج سردہ کھلو تو اسی آج جا کے سیرت مٹی پہ سی جو آج مڑ راتی 2 بجے سید کدے پھر گئے ایدہ ساڑھا پرانا ویرے پہ آگے پردہ کھلو تو اندھو سی بھائی اے چاندہ ہے نمازہ پڑھی رکھو میرے طرح عاشق پڑھی رکھو ہر شے کیتی رکھو پر یعنی عالم شالم پڑھی رکھو پر عشق آلے پاسے نہ آؤ میرے بھائیو دوستو بزرگو آج دے جڑے حروف میں تلاوت کیتے اے عشق دی میراج ان پہ اے گل کافران کوئی نہیں مننی کافران کل جاؤ نہ دلیل مانگ دے نہ کہ یہ کیا بات ہوئی ہے آپ What nonsense is this? یہ ہوتی ہیں گلنا کریں دے کھلو کے جو ایک گل میں سمجھ نہیں ہوتی پہ تو ساتھ ہو منو مومن ان کھلو کے عادت جڑی تینوں سمجھ نہیں ہوتی پہ میں وہ دوتے کنی کٹا سکنا وہ دیوانگی وہ دوتے غالب آ جاندی ہے بھئی یہ کوئی نبی دے صرف عقلی دیوانے نہیں یہ تب اوج بھی دیوانے ان پر وہ مومن آدھا وہ اکثر کافر آدھا یہ کیا الف لام میم کیا مانتے ہو اس کو الف لام مطلب پتہ ہے وہ کہتے نہیں کہتے اتنے ایڈوانس دور میں تم بیٹھے ہو ایک چیز کا مطلب نہیں پتا پھر بھی جھوم جھوم کے پڑھے جا رہے ہو مومن ابو آدھا صرف جھوم جھوم کے نہیں پڑھ رہا اس کی خاطر اس الف لام میم اور نون کی خاطر مجھے سر بھی کٹانا پڑے میں کٹوا جاؤں گا صرف دیوانگی نہیں اندر عشق بھی ملا ہوا ہے انہیں مڑکافرت روب پمدہ ہے ساڑھے نبی دا جو یہ نبی کوئی ہو جی ہستی نہیں جو کئی گل سمجھ آوے تے انہوں منن آلے ہوئے نے دیتا عاشقی ہو جائیں جڑے تے لبت نکلے ترانے ہتے جانوار چھوڑے آج میں نے اس پیاری سی نشست میں آپ کے اور آپ کے نبی کے منہ سے آپ کے درمیان اور میں آپ کے نبی کے کلام کو رکھا ہوا تھا اور وہ آیت تو میں نے آپ کو سنائی ہے بس یہ کہہ کہ آخری آیت ہے جو میں آج کی نشست میں پڑھ رہا ہوں پھر میں چھٹی لے لوں گا میں بڑی محبت سے لمبا سفر کر کے آیا تھا اور جو ہے کھانا تو میں نے کھانا ہی نہیں تھا کیونکہ میں جو کچے کھو میں ابھی پچھلی نشست تھی تو وہ شادی کی ہی نشست تھی تو وہاں پہ میرا کھانا تو میں بہت اچھا سا بنا ہوا تھا وہ میں کھا آیا میں نے تو دھند میں سفر بھی اپنے نبی کے لبوں سے نکلے ہوئے یہ ترانے آپ کو سنانے کے لیے کیا تھا تاں پر میرے سجنہ میں انہوں آکے روٹی میں آکے جیڑا کام میں پہلے کرنا آیا پھول انجے پھول کے کھا لما قرآن تالے پڑھے کوئی نہیں نبی دا ترانہ دا پڑھے کوئی نہیں پھول کے کھاما جو پہلے کو رسول دا ترانہ ہی پڑھا تھا پہلے میں حقدار بھی ہوں سجنہ دا ترانہ پڑھا تھا تو میں اس سنامے نہ آیا ہوں میں تو انداز دینا بھئی تو سا رات دے اس پہروی اس محبت بڑے ترانے نو بڑے پیار نال سنے ہیں اور توڑی محبت دے اندر رات دا اے پہر جیڑا ہے اور مزید اضافہ پیا کرے دا ہے اور او کا اور ہو اور انتا اس تو میں اگا لگا انتا یاد ہے جی میں تو انتا ربی تو میرا رب ہے سبحان اللہ یہ بالکل سنیں گے تو میرا رب ہے لا الہ الا انت سبحانک انتا یاد ہے جی میں تو سامنے ہوئے یاد رکھیا ہے ایک باری جبرائیل آیا ہی نبی نے گوڑے دے کو گوڑا لا کے بیٹھا ہے اور اس ترائے پٹیاں آکے صحابہ نو سکھاونی آئیں تو رسول دے دے سامنے انسانی شکل آیا جبرائیل اور آکے آنکھیں لگا کہ اے محمد الرسول اللہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے اور یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے اور یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے ادنائے حدیث جبرائیل کہتی سو دنیوں میں جا کے ضرور مطالعہ کرے اے دے میں جیڑا تریا نہ ہے نا احسان کیا ہے اور جبرائیل پوچھیا اور سامنے اور جیڑا نبی جواب دے میں نا اگو آنکھیں جو آپ نے درست فرمایا وہ صحابہ بڑے حیرانوں میں بے چنگا سوال کرنا ہے نما بندہ آیا بیٹھا ہے سوال ہی آپ کریں ہے تو آدھا ہے آپ نے درست فرمایا ہے تو مطلب ہے جواب پہلے جانتا ہے تو یہ گل تو نبی سان پہلے کوئی دسی یہ تو سوال ہی نہ میں تو جواب ہی نہ میں پر یہ یاد ہے آپ نے درست فرمایا
تو سوال کیا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایمان بھی اور اسلام بھی، مسلم بھی اور مومن ہونے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اللہ مجھے گھیر کے لایا ہے۔ میرا یہ موضوع اب اس وقت بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ جو اور انتا کا فرق آ گیا ہے تو میں وہاں سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں احسان کیا ہے۔ احسان یہ ہے دین میں احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہارے سامنے ہے۔ یعنی احسان کی تعریف سنو ذرا، کہ احسان کی تعریف یہ ہے کہ مومن ایسے عبادت کرے جی میں اے اللہ کھلوتا سامنے، جی میں انہوں ویک کے پہ عبادت کرے گا، یہ احسان کی تعریف ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم، اب آپ فرما رہے ہیں اگر یہ نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو تو کم از کم احسان اتنا تو ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں درجے احسان کے ہیں، ایک بڑا درجہ ہے ایک چھوٹا درجہ۔ بڑا درجہ یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو، اور اس سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کم از کم جب تم اس کے سامنے کھڑے ہو تو تمہیں یہ تو ہو کہ وہ میں ویدہ کل ہوتا ہے اور میں ویدہ پہ ہے۔ تو یہ جو دیکھ کے عبادت کرنا ہے اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک، اس میں جو انت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں سامنے اس کو دیکھ کے کر رہا ہوں کہ تو ہے جو کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا اور پاک ہے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وہ آخری آیت جو آج کی نشست کی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قرآن کی سب سے پر امید آیت ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، سوف کا مطلب ہے بالکل قریب، ان قریب، بہت جلد، اور یہ اکثر جب ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک قیامت دور نہیں ہے، تو یہ اکثر اگلے جہان کے لیے بیان ہوتا ہے۔ وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یُعْطِیکَ، ہم عطا کریں گے آپ کو، وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ، آپ کا رب آپ کو ان قریب عطا کرے گا اتنا، فَتَرْضَى، اللہ آپ کو اتنا ان قریب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی سب سے پر امید آیت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک ایک بھی امتی مشکل میں، اور جڑا نبی راتی کھڑوے تلاوتاں تے اس تو بعد آکھے یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میرے امتی دے نال معاملہ اچھا فرما۔ اور جڑے اللہ پوچھوایا نا آپ جڑے پردہ کرنا آئی تے رب پوچھوایا جو اے میرا حبیب اے دسو جو اتھائیں اپنے امتیاں نال رن دے ہو یا تھوڑا جہا پردہ کر کے ساتھ دری ہم دے ہو، اسائیں تو آنی توجہ چاہنے ہیں یہی نا انساری توجہ دے سو۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، اور اے اللہ نے اس کائنات کہیں کل نہیں پوچھیا سوائے محمد مصطفیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو یہی رہ جائیں اور چاہیں تو ہم بھی آپ کے منتظر ہیں، اناتو توجہ ہٹا کے ساتھ دل لگے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ میں آتا تو تمہاری طرف ہوں، میں ان سے توجہ ہٹا کے ملنا تو تیرے سے چاہتا ہوں اور تیرے طرف آنا چاہتا ہوں، پر پہلے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہاری طرف آ گیا تو پیچھے میرے امتیوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ قربان جاؤں۔ یہ جب آپ 63 سال کے ہو گئے تو اللہ ایک فرشتہ بھیج کے نبی کو پوچھوایا جو قیامت تک تھا یا اپنے امتیاں نال ران دیو یا میں درم دیو، اور آپ نے وہ کی جواب دیتا، اور ایک کائنات اللہ نے کہیں کل نہیں پوچھا، آپ نے جواب دیتا کہ اے میرا رب عمدہ تا میں تک دے رہا ہوں،
پر پہلے میں انہیں دس جو میں جو تا ادھر آگئی ہوں تو میرے امتیاں نال کی کرے سے رب نے جبرائیل نو آکھے جو میرے رسول نو آکھو میں تیرے امتیاں نو کلہ نہ چھڑے سا میں انہوں دی دل جوئی کرے سا نبی آکھے اچھا اگر تیرا وعدہ ہے تو مڑ میں تائیں دے رہا منا اور پھر آپ نے اس دنیا سے پردہ کرنا قبول فرمایا اور پتہ ہے جس رات جبرائیل یہ کہہ کے گیا تھا جلے فجر ہوئی نا تو نبی رسول صاحب ممبر تے تشریف لے آئے سارے صاحب آئے بیٹھے ہیں اور ایک واقعہ جڑا ہوں میں تو سنایا اے نبی نے ممبر تو پڑھیا کہ لیکن اپنا نام نہیں لیا نبی نے صبح صبح فجر دی نماز لے اے پڑھیا جو اللہ نے اپنے ایک بندے سے یہ پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے آتے ہو میری طرف یا ادھر ہی دنیا میں اپنے وقت کو جتنا مرضی چاہو گزارتے ہو تو یہ سنا رہے تھے آپ صحابہ کو تلے سارے صحابہ سننے بیٹھے ہیں اور پھر صحابہ نے آپ نے فرمایا کہ پتہ اس بندے نے کی فیصلہ کی تھا آپ نے خود آکر پتہ اس بندے نے مڑ کی فیصلہ کی تھا تو آپ نے فرمایا اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کا فیصلہ کیا یعنی میں اے جہان چھوڑ کے رب نو ملنا اور جب آپ نے یہ جملہ مکمل کیا تو سارے صحابہ توجہ سے نبی کی بات سنتے تھے لیکن پیچھے بیٹھا حضرت ابو بکر صدیق حال گھاڑ پا کے رونے لگ گئے یعنی اتنے روئے کیونکہ صدیق سینے کے راز جانتا تھا اس کو پتا ہے کہ یہ پیچھے رب نے کسی کے ساتھ نہیں کیا اور یہ اگر کسی کو پوچھ سکتا ہے تو یہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے سے پوچھا تو رب نے اسی محمد سے پوچھا ہے اور اسی محمد نے ہی دنیا سے پردہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس جدائی کے اس انداز پہ ابو بکر رونے لگ گئے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ محمد اس دنیا سے پردہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں لیکن یہ کائنات کی واحد ہستی ہیں کہ جن کے حق میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ یہاں قیامت تک اپنے امتیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں اور اگر ہماری طرف آ جائیں تو میں بھی آپ کا منتظر ہوں بہت سمتیاں نو ٹائم دے لے ہے محبوب میرے ہو میں دل توجہ کرو نبی نے فرمایا اے رب تے دل توجہ کرے نہ تہاں ہم دا اتیں دینا تو پہلے اے دس جو میرے بعد میرے امتیاں دا کی کرے سے رب فرمایا اے محمد ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے امتیوں کو کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کی دل جوئی کریں گے میرے بھائیو دوستو بزرگوں اس نبی کی اس آخری دنیا سے پردہ کرتے لمحوں کی یہ برکات ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہماری کوئی عزت اکرام بقایا رہتا ہے حالانکہ آپ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی انہوں ناراض کرن دی پر اور یہ جڑے عذاب نہیں ہم دے ایدھی وجہ بھی یہ جو ساڑھے درمیان مدینے چا اپنا ڈیرہ لا کے ساڑھے رسول تشریف فرما ہے اور دی موجودگی دی برکت ہے پئی جو اپنے گناہ تو بھی سجن جڑے ہیں نا او در گزر کر چھڑے دیں اسے نبی دے یاد آج آپ پر رات بتائیے پروردگار عالم جی میں اپنے محبوب نو پسند کریں دا ہے ان جے انہوں پسند کرن آلے انہوں بھی پسند فرما لے اور توڑی محبت نو بھی قبول فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے ایک چھوٹی جئی یعنی بڑی نیک جئی دعا کینا میں ادھر آئیے سفارش تو اے ضرور پوری کر چھوڑے نا جو اے دے پورے کرن تے میں نے 2.5 منٹ لگ سے تو 2.5 منٹ دیں دے ہوں گے مطاقی سجن جیڑے نا راضی ہو جاوے انہوں میں نوان کھے جو ہے اے دی تلاوت چک کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورت ختم ہوئی لیکن یہ جو آخری آیت ہے نا یہ دی تفسیر تواڈی محفل بنی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا چرچا کرو. اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی بن جانا. میں دسو پڑھو اس نعمت کا چرچا آج کیتا نہیں کہ کوئی نہ کوشش کرے نالے نو مبارک ہو, محفل سجاون نالے نو مبارک ہو, گھر بات چھوڑ کے اور آون نالے نو مبارک ہو, اے سجاوٹ کرن نالے نو مبارک ہو, دعوت دیون نالے نو مبارک ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اس آیت دی تفسیر پڑھے ہیں. رب آدم پہ جڑیاں میں تو نعمت دیتیاں نو آدھا چرچا کرو, دنیا نو دسو جو ساڈے اوتے رب دا اے انعام ہے. تا اج پورے علاقے نے رل کے ساری دنیا نو دسیا ہے جو ساڈے اوتے جڑا رب دا انعام ہے جو محمد مصطفیٰ دا امتی بنایا سوں اساں اپنے نبی دے ترانے بیٹھ کے پڑھتے بیٹھے. نعمت شکرانے دا ایک طریقہ ہے جڑا آپ ادا کیتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسعادتہ فی الدارین. اللہ تعالیٰ خوش رکھے تے آباد رکھے. جزاک